یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، راستہ ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی جس آیت نور کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو، اقربا رشتہ داروں کے ساتھ، یتیما مساکین کے ساتھ، اور قریبی رشتہ دار ہمسائے کے ساتھ اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ، اور جو تمہارے ملک تمہاری لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس، حقوق کو ان تین صورتوں میں ایک تقسیم کے انداز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کا ردیف تھا، یعنی حضور کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، اور حضور دراز گوش پہ جلوہ فراز تھے۔ تو حضور نے مجھے ارشاد فرمایا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ جانتا ہے کہ بندوں پر اللہ کے حق کیا ہیں؟ قال اللہ و رسولہ عالم، عرض کی اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ صحابہ کو کسی معاملے کے بارے میں یقینی پتہ بھی ہوتا، حضور پوچھتے تو وہ یہی جملہ عرض کرتے، جس طرح حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری حج حضور نے فرمایا، صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو آج دن کون سا ہے؟ تو عرض کی اللہ و رسولہ عالم۔ پھر کہا جانتے ہو کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم۔ کہا جانتے ہو کہ یہ شہر کون سا ہے؟ کہا اللہ و رسولہ عالم۔ کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ آج عرفہ کا دن ہے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ مہینہ ذوالحج کا ہے اور یہ شہر مکہ المکرمہ ہے؟ اس میں کون سی کوئی بات تھی؟ فرمانے لگے کہ ہمیں یہ تو پتہ تھا، لیکن حضور کی منشا کا پتہ نہیں تھا کہ حضور کیا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس چیز کا یقیناً انہیں پتہ ہوتا تھا اس کے بارے میں بھی کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرے بندے، اسی کو پوجیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ حق ہے۔ اور پھر فرمایا اتدری ما حقہم علیہ اذا فعلوا ذلک، جب یہ کام کریں تو پھر اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟
پھر وہی بات، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ یعذبہم، پھر بندوں کا اللہ پہ حق یہ ہے کہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ جو شخص اپنے عقیدے کی صحت کے ساتھ زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے حقوق ہیں، لیکن آج کی میری گفتگو کا عنوان حقوق العباد، صوم و صلاۃ، نیک اعمال، حقوق اللہ کی ادائیگی، سحری کا اٹھنا اور باقی زندگی کے اچھے معمولات، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص حقوق العباد سے کوتاہی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ شریعت کے نور سے اور شریعت کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا جو کثرت صوم و صلاۃ کا مزاج رکھتی تھی، نمازیں بہت زیادہ پڑھتی تھی، روزے بڑے رکھتی تھی۔ فرمایا اس کا ہمسایوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ عرض کی ہمسایوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں، کہا وہ جہنمی ہے۔ اور ایک عورت کا تذکرہ کیا جس کی نمازیں اور روزے تو معمول کے تھے لیکن ہمسایوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا تھا، فرمایا وہ اہل جنت سے ہے۔ تو حقوق العباد کو خاصی اہمیت دی گئی ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، عامت المسلمین کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں، اعزاء و اقارب کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلموں اور ذمیوں کے حقوق ہیں اور جانوروں کے حقوق ہیں۔ اسلام نے ہر چیز کو واضح اور کھل کر بیان کیا ہے، کوئی امر مخفی نہیں رکھا۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے شریعت میں ترغیب دی گئی اور یہاں تک فرمایا گیا کہ ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو، ان کی قلبی نزاکت کا بھی تم خیال رکھو کہ کہیں ان کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی اتنا میل بھی نہ آنے پائے اور تمہاری طرف سے اتنا بوجھ بھی اور اتنی تکلیف نہ پہنچے۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور بندہ ان کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے بول و براز کے لیے تو بعض کا چارپائی پر ہی بول و براز نکل جاتا ہے، تو انسان اس بدبو اور تعفن سے بچنے کے لیے اپنی ناک پہ کپڑا رکھ لیتا ہے۔ یہ نفرت والدین سے نہیں ہے، یہ نفرت اس غلاظت سے۔ تو والدین چونکہ بوڑھے ہیں تو اولاد کے اس رویے سے ان کے دل کو تکلیف کا امکان ہے کہ شاید میری اولاد میرے سے نفرت کر رہی ہے اور اب اپنی ناک پہ کپڑا رکھ رہی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اپنی ناک پہ کپڑا نہ رکھو، تکلیف سہ لو لیکن اپنی ناک کو نہ ڈھانپو، چونکہ اس سے والدین کو چونکہ تکلیف ہوگی تو اس چیز کا بھی لحاظ اور خیال رکھا جائے۔ حضرت امام حسن نے ساری زندگی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن انہوں نے کہا بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ اور تم نے آج تک کھایا نہیں۔ تو عرض کی کہ اماں جی اس ڈر سے کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر سبقت لے جائے لیکن آپ کا ہاتھ نہ بڑھے اور میں آپ کے ارادے سے عدم آگہی کی وجہ سے اس لقمے کو آپ سے پہلے اٹھا لوں اور آپ ماں ہونے کے ناطے سے مجھے روکیں بھی نہ، تو یہ میرے لیے بے ادبی ہے کہ جس لقمے کو اٹھانے کا عزم آپ کر چکی ہیں میں آپ سے پہلے اس کو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لوں۔ یہاں تک خیال اور لحاظ رکھا گیا ہے اور والدین کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اور سچی بات ہے جو حضور نے فرمایا کہ والدین کے حقوق ادا ہی نہیں ہو سکتے الا یہ کہ ان کو غلام پائے اور خرید کے آزاد کرتے ہیں۔ اس طرح ماں کے حقوق الگ سے بیان فرمایا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو فرمایا تیری ماں۔ عرض کی سما من، پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر کہا سما من حضور پھر کون؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ چونکہ ماں پہلے ایام حمل کی تکلیف، پھر وضع حمل کی تکلیف اور پھر پرورش کی
دودھ پلانے چھڑانے اور اس کی تربیت کی تکلیف 3 مراحل سے گزرتی ہے، اور باپ صرف تیسرے مرحلے میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کا تذکرہ 3 مرتبہ فرمایا اور باپ کا تذکرہ 1 مرتبہ فرمایا۔ تو والدین کے حقوق ہیں ہمارے ذمہ، ان کو آسودگی دیں، انہیں خوش رکھیں، ان کی ناراضگی سے بچیں۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد۔ اسی طرح والدین کے حقوق جس طرح اولاد کے ذمے ہیں، اس طرح والدین کے ذمے اولاد کے حقوق بھی ہیں کہ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کا اچھا نام رکھیں، ان سے پیار کریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور نے منہ چوما تو اقرا بن حابس التمیمی جو کہ اپنی قوم کے سردار تھے، وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس منظر کو انہوں نے دیکھا تو کہا حضور میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یوں پیار نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو ترغیب دی اس بات کی کہ اپنی اولاد کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرو، وہ تمہارے پیار کی طالب ہے، تمہارے پیار کی بھوکی ہے، تم اسے پیار دو، اس کو محبت دو، ان کا اچھا نام رکھو، ان کو دین سکھاؤ۔ 5-7 سال کے ہو جائیں تو مسجد میں انگلی لگا کے لاؤ، 10 سال کے ہو نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ ترغیب دی گئی، ان کے بستر الگ کر دو، وقت پہ ان کی شادی کر دو، ہر شے بیان فرمائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کی کہ میں اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، یعنی بہت سارا مال ہے، تو اب میرا وقت آخر آ گیا۔ مکے میں آپ کا وصال ہونے لگا تھا، حضور اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جہاں سے کسی کی ہجرت ہو وہاں ہی اس کا وصال ہو، اس لیے فرمایا اللہ خیر کرے۔ انہوں نے کہا حضور میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، سارے مال کی کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ آدھے کی کر دوں؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا تیسرے حصے کی کر دوں؟ فرمایا ہاں تیسرے حصے کی کر دے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اپنی اولاد کو کنگال چھوڑ کے جائے اور بے آسرا چھوڑ کے جائے، یہ بہتر نہیں ہے، یہ بہتر ہے کہ تو ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے۔ اس لیے سارے مال کو راہ خدا میں خیرات کرنے سے اور سارے مال پر وصیت کرنے سے انہیں روک دیا، چونکہ آخری وقت تھا ان کا۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں، حالانکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، کہا کہ نہیں، تو ان کو کنگال چھوڑ کے جائے تو یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں اور لوگوں کے سامنے جھولی پھیلاتے پھریں۔ جس نے آسودگی دیکھی ہو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ اور زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو 1/3 حصے کے اندر فرمایا کہ تم وصیت کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح اولاد کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے آپس کے حقوق ہیں، یہ بھی حقوق کی جو ہے وہ فہرست میں ایک اہم شے ہے۔ اور ہماری آئلی زندگی کا قیام میاں بیوی کے خوشگوار تعلقات میں ہے۔ جب میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے تو اولاد پر برا اثر پڑے گا، گھر جہنم بن جائے گا۔ سارے دن کا تھکا ہوا شخص جب شام کو پہنچے گا تو اس کو سکون ملنے کی بجائے الٹی تکلیف ہوگی، پھر گھر سے گریز اختیار کرنے لگ جائے گا اور دوریاں بڑھے گی اور گھر ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے حقوق بیان فرمائے۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہیں بیوی کی کچھ چیزیں ناپسند ہیں، کچھ عادتیں تمہیں پسند نہیں، تو اس کی کوئی ایسی عادتیں بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور گھروں کو جوڑنے کے لیے کتنا حکمت آمیز جملہ ہے۔ اور دوسری طرف بیوی کو کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ یعنی کتنی اہمیت ہے شوہر کی۔ حضور فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جب مریں گے تو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے، جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ دوبارہ گناہ کی زندگی اختیار نہیں کر سکتا۔ دوسرا وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کی اولاد زیادہ تھی، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا۔ اور چوتھی وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پہ راضی تھا۔ فرمایا یہ 4 لوگ وہ ہیں جن کو جنت میں جانے میں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں ہو۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا درس دیا۔ حضور نے اپنی زندگی کا عمل لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے حضور کے جو محبت بھرے جذبات تھے، ان کی وفات کے بعد
جانور ذبح کرتے اور ان کی سہیلیوں کے گھروں میں گوشت بیچتے تاکہ ان کی روح کو آسودگی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کو حمیرہ کہہ کے پکارتے، بلکہ فرمایا کہ عائشہ کی مثال ایسے ہے جس طرح کھانوں میں سرید ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور کثرت سے حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے۔ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، میرا ان سے جو رشتہ تھا، میں نے عرض کی حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے جس کے ہونٹوں کے گوشے بڑھاپے کی وجہ سے زرد ہو گئے تھے، جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی۔ حضور غصے میں آگے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس خاتون نے میرا اقرار کیا تھا، جب سارا زمانہ دشمن ہو گیا تھا تو انہوں نے دل جوئی کی تھی۔ کہتے ہیں واللہ اس کے بعد میں نے کبھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے حضور سے چادر رحمت مانگی، حضور یہ چادر عنایت کر رہے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ عرض کی حضور بخار جان لیوا ثابت ہو رہا ہے، میں چاہوں گی کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ کسی شوہر کے بارے میں کسی بیوی کی اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر مجھے میرے شوہر کی چادر مل جائے تو میری نجات کی ضمانت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا حسن ہے جو نکل کے سامنے آ رہا ہے۔ تو عرض کی کہ حضور مجھے چادر دے دیں۔ فرمایا خدیجہ چادر کیا کرنی؟ عرض کی حضور بخار ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے آخری وقت آ گیا، مجھے چادر دے دے تاکہ جس میں کفن دیا جائے۔ حضور کی آنکھیں امڈ آئیں، کہا خدیجہ تم نے چادر مانگی ہے، لو عربت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ کوئی مثال لاؤ تو صحیح ایسی۔ آج لوگ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، کوئی ایک مثال ہی لا کے دکھائیں ایسی۔ تو اسلام نے یہ روشنی دی ہے، اسلام نے یہ حقوق دیے ہیں۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی اور ان حسن سلوک کا درس دیا، بلکہ فرمایا مومنوں کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی آپس میں مثال ہے، یا دیوار کی طرح جس طرح ایک دوسری اینٹیں ایک دوسری میں پیوست ہیں اور ان کو مضبوط کرتی ہیں، اس طرح مسلمان ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو دلی کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ آج کہا جاتا ہے ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، کیوں نہیں لیا ہوا؟ ہمیں اسلام نے سکھایا یہ ہے۔ جب راجہ داہر کے ہاتھوں ایک مظلوم بیٹی نے تنگ ہو کے حجاج کو آواز دی تھی تو محمد بن قاسم کہاں سے چلا تھا؟ اپنی بہن کی آبرو بچانے کے لیے۔ یہ اسلام ہے۔ آج عافیہ صدیقی تڑپ رہی ہے اور جیل خانے کی دیواروں کے ساتھ سر پٹک رہی ہے، اور 56-57 اسلامی ممالک میں کسی کی غیرت نہیں جاگتی، کسی حکمران کو توفیق نہیں ہے کہ ان سے کہا جائے ظالمو یہ ہماری قوم کی بیٹی ہمیں واپس دو۔ آج کہا جاتا ہمیں کیا لگے؟ عجیب صورتحال ہے، عجیب رنگ ہے۔ مسلمانوں کی مثال یہ ہے کہ ایک کو تکلیف ہو سارے بےتاب ہو جاتے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے اور قربا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا، ان کو دینے کا اور ان کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جو ناراض کنگال رشتہ دار کو دیا جائے۔ رشتہ دار ناراض ہے تم سے، تمہارا شریک بنا ہوا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک عجیب اصطلاح ہے۔ شریک کا معنی ہے دکھ درد میں شریک، مصیبتوں میں شریک، خوشی غمی میں شریک، اور ہم نے شریک بمانا دشمن بنایا ہوا ہے۔ تو جو تمہارا دشمن بنا ہوا ہے اور تمہیں نیچا دکھانے کے لیے تلا ہوا ہے اور تمہاری عزت اس کو ایک آنکھ نہیں بھاتی اور تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے تمہاری جڑیں کاٹنے کے لیے لگا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی حالات برے آ گئے تو اس کو ضرورت ہے، تو اب اس کو اگر تم دو گے تو تمہاری طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی کہ میں سانپ کو کیوں دودھ پلاؤں، یہ تو میرا دشمن ہے۔ تو فرمایا گیا کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے، چونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا، جو کیا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ بلکہ حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، فرمایا وہ صلہ رحمی کیا کرے۔
اور ایک حدیث کے لفظ ہیں سل من قطعک وات من حرم، فرمایا جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ رشتہ داری میں ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات پہ بگڑ جاتے ہیں، مجھے رشتہ نہیں دیا، میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بگڑتے ہیں، پھر ساری زندگی نفرت کی دیواریں کھڑی کیے رکھتے ہیں۔ اللہ رسول کے احکام سے لوگوں کا آج تعلق نہیں رہا ہے، نفس اتنے موٹے اور تازے ہو گئے ہوئے کہ بس ہم ان کی خوراک کی فراہم کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر تجھ سے کوئی تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، اور اگر تجھے کوئی محروم رکھے، جب تیرے اوپر موقع آئے اس کو عطا کرنے کا، تو اس ماضی نہ دیکھ کے اس لیے جب میں پسا تھا تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو اس رویے کو نہ دیکھ، تو اپنے طرز زندگی کی خوبصورتی کی طرف آ اور اب تو اس کو نواز۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے، ہزاروں نظمیں نثریں قربان سے ایک جملے پہ، زندگی سمو کے رکھ دی گئی ان دو جملوں میں، سل من قطعک وات من حرمک، جو تجھ سے قطع تعلق ہی کرے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ رشتہ داریوں کے جوڑنے کے لیے کتنا خوبصورت یہ جملہ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہیں کہ 3 لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، منان یعنی احسان جتلانے والا، نیکی کرنے کے بعد احسان جتلانے والا، دوسرا مدمن الخمر شراب کشید کرنے والا، اور تیسرا یعنی تعلق توڑنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، والدین سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے اپنے تعلق کو توڑنے والا۔ آج ہم کتنے لوگوں سے ہنس ہنس کے ملتے ہیں، ہماری معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہماری سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہماری کئی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم کتنے لوگوں کو ہنس ہنس کے ملتے ہیں۔ تو اگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی آپ اچھا سلوک کر لیں، بہت سارے لوگوں کا عجیب سا رویہ ہوتا ہے، باہر ہنستے ہوتے ہیں، گھر آ کے فرعون بن جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں میں نے اپنا روب جمانا ہے۔ نہیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اور معاف کرنے کا مزاج بنائیں۔ جو شخص معاف کرنے کا مزاج بنا لیتا ہے آسودہ ہوتا ہے، اور جو شخص نفرتوں کے بیچ اپنے دل میں بوتا ہے، ان کو پانی دیتا رہتا ہے، تو وہ ساری زندگی اذیتوں کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے اگر خود آسودہ رہنا چاہتے ہو تو لوگوں کو آسودگی پہ چاہو۔ فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو دکھ دو اور نہ تمہیں کوئی دکھ دے، سادے لفظوں میں جیو اور جینے دو، یہ پالیسی اختیار کرو زندگی میں، تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ ورنہ ہر وقت جلن، کڑن، تکلیف، کسی رشتہ دار کو دولت مل گئی تو کڑن اور جلن، کسی کو کوئی عزت مل گئی تو کڑن اور جلن، یہ ہر وقت کڑن اور جلن کی زندگی بسر ہوگی اور اذیت ہی ہوگی۔ تمہارا حسد، تمہاری کڑن، تمہارا جلنا اس کی عزتوں کو نہیں چھین سکے گا، اس لیے تم اپنا مزاج اچھا بناؤ۔ کسی کی طرف جب انگلی اٹھاتے ہو تو سوچا کرو کہ باقی انگلیاں تمہاری اپنی طرف اٹھتی ہیں، تو مت کسی پہ انگلی اٹھاؤ، معاف کرنے کا مزاج ڈالو، صلہ رحمی اپنا شعار بناؤ، اور اس سے معاشرے کے اندر حسن پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ہمسائے کے حقوق ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال یوصینی جبرائیل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہا مجھے اتنی کثرت کے ساتھ جبریل امین نے ہمسایہ کے بارے میں وصیت کی ہے، مجھے یہ محسوس ہوا تھا، میں نے گمان کیا تھا شاید یہ وراثت میں حقدار بنا دیا جائے گا۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ ہمسائے کے حقوق کا لحاظ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمسایہ ماں جایا، یعنی ہمسائے کی مثال ماں جائے کی طرح، بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، اس نے پہنچ کے آنا ہوتا ہے۔ ایک صحابی حضرت معاویہ بن عبدہ کہتے میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہمسائے کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا کہ جب بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کرو، جب مر جائے تو جنازے پہ جاؤ، جب قرض مانگے تو قرض دو، اور جب اسے کوئی خوشی پہنچے تو مبارک دو، جب کوئی تکلیف آئے تو پردہ پوشی کرو، اور فرمایا حضور نے کہ جب اس کے گھر میں خوشی آئے تو مبارک دو، تکلیف آئے تو تعزیت کرو، اور فرمایا کہ اس کے گھر سے اونچی دیواریں نہ بناؤ اور اس کی ہوا نہ روکو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ہمسائے کے حقوق بیان فرمائے کہ اگر وہ تمہاری دیوار میں لکڑی
ٹھونکنا چاہے تو اس کو منع نہ کرو، یہ ہمسائے کے حقوق ہیں۔ بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی ومن یا رسول اللہ، حضور کون مومن نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا الذی لا یامن جارہ، جس شخص کا ہمسایہ اس کی شر سے محفوظ نہیں ہے وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا جو شخص پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور رات گزارتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میرا ہمسایہ بھوکا ہے اور اس کو کھانا نہیں دیتا، حضور نے ارشاد فرمایا وہ مجھے مانتا ہی نہیں ہے، اس کا میرے پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ہمسایہ بھوکا ہو تو 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی، تو فرمایا اس کا میرے پہ ایمان ہی نہیں۔ بلکہ حضور نے ایک آسان نسخہ بیان فرمایا، سنیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم کھانا پکاؤ تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربہ ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو، یہ ہمیں شریعت نے حکم دیا۔ اگر ایسا ہم نہیں کر سکتے تو پھر حکم ہے کہ ایسے زاویے میں کھانا پکائیں کہ ہمسائے کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے، کیونکہ مزدور کے غریب بچے اگر اپنے باپ سے اس کی فرمائش کر بیٹھے تو وہ فرمائش کو پورا نہ کر سکا تو پھر اس کا علاج کس کے پاس ہوگا؟ یا تو تم تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی پیالی ایک بھیج دو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، تمہارا کیا بگڑے گا؟ اور یا پھر ایسے زاویے میں تم وہ چیز پکاؤ کہ اس کی بو ہمسائے کے گھر نہ پہنچے۔ کہ بچے اگر رو پڑے ضد کر بیٹھے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں کیا پتا ہوتا ہے ہمارے والدین کی پوزیشن کیا ہے، بچے تو کھیلنے کے لیے چاند بھی مانگ لیتے ہیں، بچے تو امیر اور غریب کے ایک جیسا مزاج رکھتے ہیں، یہ تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ہم غریب ہیں اور ہماری حالت یہ ہے۔ جب جوان ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں اور حالات کا جبر سہتے ہیں، پھر انہیں پتا چلتا ہے ہم نے تو عید کے دن بھی آلو چھولے بیچنے ہیں، ہم نے تو عید کے دن بھی غبارے بیچنے ہیں، ہم نے تو عید کے دن بھی بسوں میں پانی بیچنا ہے اور کنڈکٹروں کے دھکے کھانے ہیں، یہ تو بعد میں انہیں پتا چلتا ہے، لیکن بچپن میں تو نہیں پتا ہوتا ان کو، تو وہ اپنے ماں باپ سے ہر وہ مطالبہ کر لیتے ہیں جس مطالبے کو وہ پورا نہیں کر سکتے، تو ماں باپ پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ یہ تو لوگوں سے پوچھے کہ جو محرومیوں کا شکار ہیں کہ وہ روتے ہوئے بچوں کو کیسے چپ کراتے ہیں، بچوں کی آرزوئیں اور مچلتی ہوئی تمناؤں کو کس طرح جو ہے وہ خاموش کرواتے ہیں۔ آپ روز دیکھتے نہیں کہ لوگ ماں باپ اپنے بچوں کی آرزو پورا نہیں کر سکتے تو وہ خودکشی کر جاتے ہیں، تو یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ماں جب اپنے بیٹے کو بلکتا ہوا دیکھتی ہے اور اس کو دودھ بھی فراہم نہیں کر سکتی تو اس ماں کے کلیجے کے جو جذبات ہیں، اس دل کی جو حالت ہے، اس کو لفظوں کا کوئی روپ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ماں کا دل اتنا گداز اور نرم بنایا ہوا، اس لیے حضور نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ گوشت پکاؤ اگر تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور ہمسایوں کے گھر بھی ایک پیالی بھیج دو، یہ مزاج بناؤ۔ ایک زمانہ تھا یہ مزاج تھا، آج یہ مزاج ختم ہو گیا۔ آج ہر شخص اپنے گھر میں، بعض کا ہمسائیگی کے اندر ایک غریب آدمی ہوتا ہے، ہم شادی پہ بھی نہیں اس کو بلاتے، اس وقت بھی ہم جو فہرست مرتب کرتے ہیں تو اس وقت سوچتے ہیں کہ جس کے آنے سے ہمارے گھر میں عزت ہوگی اور جس کے آنے سے ہمارا وقار بڑھے گا اور جو ہے وہ ہمیں معاشرہ داد دے گا۔ غریبوں کو تو اس موقع پہ بھی نہیں پوچھتا، اور حضور نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں عمرہ کو تو بلایا جائے اور غربا کو نظر انداز کیا جائے، وہ بدترین کھانوں میں کھانا حضور نے بیان فرمایا۔ تو جب بھی آپ شادی کریں، بیاہ کریں، تو اس وقت جن سے نیوندرا ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے ان غرباء و مساکین کو بھی آپ بلائیں اور بٹھائیں اور ان کو بھی عزت سے کھانا کھلائیں، دیکھیں آپ کو اللہ برکت نصیب فرمائے گا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس انداز کے اندر سلوک کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی حضور میرے 2 ہمسائے ہیں تو میں کس سے ابتدا کروں؟ تو فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے۔ ہمسائے اگر 2 ہوں تو دیواریں سب کی لگتی ہیں، بعض کہتے ہیں گھر کو 5-6 گھروں کی دیواریں لگتی ہیں، تو کہا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے وہ قریبی ہمسایہ ہوگا۔ ویسے علماء نے فرمایا ہے کہ ہمسایہ 40 گھروں تک ہوتا ہے، آس پاس کے 40 گھر جو ہیں وہ ہمسائے کہلائیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے،
فرمایا جو شخص اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہے اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے، اور جو اپنے دوستوں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہمسایوں کے لیے نفع بخش بناؤ اور دوستوں کے لیے نفع بخش بناؤ۔ وہ تمہیں تکلیف بھی پہنچائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمسایہ تو کافر ہو پھر بھی ساتھ اس کے حسن سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور حضور فرمایا اگر وہ قرض مانگے تو اس کو قرض بھی دو۔ اسی طرح غلاموں کے حقوق ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا، جو تم خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ اور جو خود پیتے ہو انہیں پلاؤ اور جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، یعنی انہیں اس احساس میں مبتلا نہ ہونے دو۔ بلکہ حضور نے فرمایا کہ ان کو بیٹا یا بچہ کہہ کے پکارو، یعنی ان کو او میرے غلام او میرے نوکر نہ کہو، بلکہ ان کو بھائی کہہ کے پکارو، ان کو بیٹا کہہ کے پکارو، اگر لونڈی ہے تو اس کو بچی کہہ کے پکارو۔ آج غلاموں کا تصور تو ختم ہو گیا، یہ اسلام کے فیضان سے ہوا ہے۔ آج دنیا بات تو کرتی ہے یورپ کی، غلامی ختم کرنے کے لیے یورپ نے جو بل پاس کیا ہے اسمبلی میں پاس ہوتے ہوتے پورے 19 سال لگے، لیکن اسلام نے آتے ہی غلامی کی زنجیریں توڑ دیں اور ہر طرف آزادی ہی آزادی ہوئی، اور جو مختلف کفاروں میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، قسم کھا بیٹھو تو غلام آزاد کرو، اور تم جو ہے وہ زہار کر بیٹھو تو غلام آزاد کرو، اسی طرح مختلف کفاروں کے اندر روزہ توڑ بیٹھو تو غلام آزاد کرو۔ تو تاکید کی گئی اور ایک وقت آیا کہ غلامی ختم ہو گئی، اور غلام جب تک موجود تھے غلاموں کو عزت تھی۔ آپ جانتے ہیں فتح مکہ کے دن حضور کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہوا تھا وہ کسی سردار کا بیٹا نہیں تھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا، حضور اس کو پیار کرتے تھے، وہ خوشی سے اچھلنا چاہتا تھا، حضور اس کو روکتے تھے۔ وہ کون تھا؟ حضور کا نواسا تھا، تاریخ کا جواب نفی میں۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا، جواب نفی میں۔ کسی قریشی سردار کا بیٹا، جواب نفی میں۔ کون ہے وہ؟ حضور کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید ہے۔ وہ ہے اس دن جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ آج کی فتح غلاموں کو آزادی کا پیغام دے رہی ہے۔ ایک غلام کو یوں جگہ دی اور دوسرے غلام بلال حبشی کو کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا اور کہا بلال یہاں کھڑے ہو کر اذان پڑھو، سارے کرشی نیچے ہیں، حبشی اوپر ہے۔ اور اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ جب اذان دے تو قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، تو جب کھڑائی کعبۃ اللہ کے اوپر ایک شخص ہے تو اب کدھر منہ کرے؟ جدھر منہ کرے گا قبلہ ہوگا۔ حضور طواف کر رہے ہیں، بلال حبشی اذان بھی دیتے جا رہے ہیں اور جدھر جدھر حضور جاتے ہیں گھومتے بھی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان ہے۔ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر غلام چھاؤں میں رکھتا ہے تو آقا کوڑے برساتا ہے کہ تو نے میرا جوتا میرے پوچھنے کے بغیر کیوں اٹھایا ہے؟ وہ کہتا ہے دھوپ میں خراب ہو رہا۔ آقا دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آقا کہتا تو خود سر ہو گیا، تو متکبر ہو گیا، تیری خوئے غلامی بدلنے لگی ہے، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں رہی، میرے جوتے کو بغیر پوچھے ہاتھ لگا رہا، یہ تیری اوقات؟ جب غلام کو اس معاشرے میں یہ حیثیت، اقبال کہتا ہے غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ اس کی اس بصیرت کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں کہ چلو دھوپ میں خراب ہو رہی تھی۔ آقا کہتا تو متکبر ہو گیا، اس لیے تو میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر ہاتھ لگایا۔ جس غلام کی یہ حیثیت ہے، آئیے وحی کا نور جب پھیلتا ہے، اجالے ہوتے ہیں، زمانہ روشنیوں کے حصار میں آتا ہے۔ حضور گئے معراج پہ واپس پلٹے، کہا بلال تو کون سے نیک عمل کرتا رہا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ یہ دیا ہوا دین ہے، غلاموں کے حقوق کا لحاظ اور ان کا خیال رکھا، اور جو ہے وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کی ترغیب دی۔ حضور کی جو آخری وصیت امت کے نام تھی، جب حضور نے وصال فرما اس کے بعد کوئی حضور نے بات نہیں کی،
آخری وصیت امت کے نام جو حضور نے فرمائی ہے وہ دو وصیتیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، لوگو نماز، لوگو نماز، لوگو نماز، نماز نہیں چھوڑو، یہ تمہارے پیغمبر کی آخری وصیت ہے۔ آج ہر بندہ ڈٹائی کے ساتھ نماز سے انکار کر رہا ہے اور چھوڑ رہا ہے نماز کو۔ صبح حشرات الارض بھی اپنی بلوں سے نکل کے رب کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، یہ اشرف المخلوقات لمبی تان کے سویا ہوا ہوتا ہے۔ تمہارے رسول کی آخری وصیت الصلاۃ الصلاۃ، اور دوسرا فرمایا وما ملکت، فرمایا دو کمزوروں کے بارے اللہ سے ڈرنا، ایک تمہاری بیویاں اور ایک تمہارے غلام اور لونڈیاں، یہ دو کمزور ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، تم جو مرضی ظلم کر لو، کیا کہنا، نہ بیوی نے بھاگ جانا ہے نہ غلام نے بھاگ جانا، تو ان کے ساتھ فرمایا حسن سلوک کا۔ بلکہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میرے پیچھے سے کسی نے آ کر کے کہا تحمل کرو تحمل کرو، برداشت کرو۔ میں نے جب پلٹ کے دیکھا تو حضور کھڑے تھے، اور حضور نے فرمایا ابو مسعود اس غلام پر جتنا تو قادر ہے اللہ تیرے پہ اس سے زیادہ قادر ہے۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں حضور میں نے اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ حضور فرمایا نہ کرتے تو جہنم میں بھی جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس نے سلوک کرنے کا درس دیا ہے۔ اسی طرح جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، ذمیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، ان کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اپنے ماتحت جو ذمی ہیں ان کی جان و مال اور آبرو کے محافظ ہیں مسلمان، اور اگر ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ان سے جزیہ بھی نہیں لے سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حمص فتح کیا اور وہاں انہوں نے ان سے جزیہ لیا، تو جب رومیوں نے پوری اطراف سے مسلمانوں پر حملے کر دیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے انہیں حمص چھوڑ کے واپس آنا پڑا۔ تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص واپس آنے لگے تو آپ نے عیسائیوں کو بلایا اور بلا کے رقم ان کے سامنے رکھی جو جزیے کی ان سے وصول کی ہوئی تھی۔ کہا ہم اب تمہارے مال و جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا جزیہ لینے کا بھی حق نہیں رکھتے۔ تو وہ عیسائی رو پڑے تھے، وہ کہتے تھے کہ اتنے اچھے حکمران ہمیں چھوڑ کے جا رہے، اور آپ اپنی اندلس کی تاریخ پڑھیں، کتنی روشن تاریخ ہے، ہم نے کتنے 100 سال وہاں حکومت کی ہے۔ آج بھی مسجد کرتبہ اور بیت الاحمر مسلمانوں کی راہیں تک رہا ہے۔ عبد الرحمن الداخل کا بویا ہوا کھجور کا درخت آج بھی امت مسلمہ کو پکار رہا ہے۔ وہ 1400 ستونوں پہ مشتمل مسجد جس میں آج گھوڑے بندھے ہوئے ہیں اور کلیسا بنا ہوا ہے، آج امت مسلمہ کو پکار رہا ہے، رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا سے۔ کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے، خیر تو ساکی صحیح لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ اندلس کی سرزمین ہے۔ قاضی القضات چیف جسٹس اپنے دروازے سے باہر نکلنے لگا تھا کہ ایک نوجوان کالے رنگ کا بھاگتا ہوا گلی سے آیا اور قاضی صاحب کو دیکھ کر کہنے لگا قاضی صاحب لوگ مجھے مارنا چاہ رہے ہیں اور میری جان کے در پہ ہیں، آپ مجھے امان دے دیں۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹا اندر آ جاؤ، گھر لے گئے، کمرے میں بٹھایا، کھانا رکھا۔ ابھی وہ کھانا کھانے ہی لگا تھا کہ باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ قاضی صاحب باہر آگے دیکھا کہ قاضی صاحب کے اکلوتے بیٹے کی لاش لیے لوگ کھڑے ہیں۔ کہا قاضی صاحب ایک بدبخت سیاہ فام عیسائی نے آپ کے بیٹے کو قتل کر دیا، ہم نے اس کا پیچھا بڑا کیا لیکن اسی گلی میں کہیں گم ہو گیا۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھہرو، اندر گئے، دروازہ بند کر دیا، کہا تو نے کوئی آواز نہیں نکالی، باہر تالا لگا دیا، پھر آ کے بیٹے کی لاش وصول کی۔ مہمان آئے، تجہیز و تکفین کے سامان ہو رہے ہیں، لیکن ایک دروازے کو برابر تالا لگا ہو۔ قاضی صاحب اس سمت کسی کو نہیں جانے دیتے، کسی کو راز کا پتہ ہی نہیں معاملہ کیا ہے۔ جب شام کو بچے کی تدفین کر لی اور وہ قاضی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، تدفین سے فارغ ہو کر گھر آئے، دروازہ کھولا اور پھر اس نوجوان کو مخاطب ہو کے کہا نوجوان جانتا ہے کس باپ کا سہارا چھینا ہے تم نے؟ تجھے پتا ہے کہ کس کی آنکھوں کا چراغ گل کر دیا ہے؟ وہ بد نصیب باپ تیرے سامنے کھڑا ہے جس کے بیٹے کو تو نے قتل کیا ہے۔
لیکن ہم مسلمان ہیں، جب کسی کو امان دے دیں پھر ہم جو ہے وہ اس سے تعرض نہیں کیا کرتے۔ اس لیے رات کے اندھیرے سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے بھاگ جاؤ، کسی نے دیکھ لیا پکڑ لیا تو پھر عدالت میں میرے سامنے لے آئے تو پھر میں سزا دینے پہ مجبور ہوں گا، اس لیے چونکہ میں نے تمہیں امان دی ہے بھاگ جاؤ، رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو۔ جب ہم حکمران تھے تو ہمارا اسلوب زندگی یہ تھا۔ یہ جو کچھ گوجرے میں ہوا ہے، یہ جو کچھ سوات میں ہوا ہے، یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے، یہ لوگوں کی خود ساختہ کہانیاں ہیں۔ اسلام تو اقلیتوں کی جان اور مال اور آبرو کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ ہماری تاریخ دیکھیں، بڑی روشن تاریخ ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے کہ آپ قبروں سے لاشیں نکال کر کے ان کو چوراہوں میں لٹکا دیں۔ صرف اختلاف یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا مسلک ایک نہیں ہے، تم مسلکوں کو لیے بیٹھے ہو۔ یہاں تو معاملہ ہے کہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کی بھی جان اور مال کی آبرو مسلمان کے ذمے ہے۔ بلکہ حضور کے دور میں ایک ذمہ کو قتل کر دیا گیا تھا تو حضور نے اس کا قصاص چلوایا تھا، اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا تھا۔ یہ حضور کے دور میں مثال موجود ہے۔ تو اسلام تو حقوق دیتا ہے ہر ایک کو، غلاموں کو، حتیٰ کہ یتیموں کو حضور نے حقوق دیے۔ عرب معاشرے میں یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے، قرآن کہتا ہے نا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ بدبخت شخص ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا، وہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے، اور میں نے کتب میں پڑھا ہے کہ یتیم کو منحوس خیال کر کے دھکے دیتے تھے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ آنا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری دو انگلیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ مجمع لگا ہوا ہے، ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا بیٹا صبح سے گم ہو گیا، مل نہیں رہا، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے ایک شخص جو ابھی آیا تھا اور پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی سن لیا، اٹھ کے عرض کی حضور ابھی میں فلاں باغ کے آگے سے گزر کے آیا ہوں، میں نے اس کے بیٹے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے، صبح سے تلاش کر رہا تھا، دوڑ لگا دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ، بلایا گیا، کہا بڑی جلدی ہے حضور، آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے بیٹے کے ساتھ تعلق کا رشتہ کیا ہے، اور میں جلدی سے بیٹے کو ملنا چاہتا ہوں، ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں چاہتا ہوں جلدی اس کو ماں تک لے جاؤں۔ فرمایا ضرور جاؤ، بیٹے سے ملو، اس کی ماں کو بھی ملواؤ، میں نہیں روکتا، لیکن میری ایک وصیت بس یاد رکھنا، جب باغ کے کنارے جانا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، جو نام رکھا ہے اس نام سے آواز دینی۔ عرض کی حضور اگر بیٹا کہہ کے آواز دے دوں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے، اکٹھے کھیلنے والے بچوں میں ہو سکتا ہے کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس یتیم کے دل میں آئے گا کاش میرا باپ ہوتا تو آج مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے روکا گیا ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ تو کہا ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم کھڑا ہو اور وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، چونکہ تم صبح کے بچھڑے ہوئے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کی مٹھاس ہے، اور تم جب بیٹا کہہ کے پکارو گے بڑا شہد نچڑ رہا ہوگا تمہاری زبان سے، تو اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا، مجھے بھی آج وہ اس الفاظ اور اس پرنور لفظوں سے پکارتا۔ تو فرمایا کہ تو نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، آج مغرب عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، جبکہ عورتوں کو جب حق خود ارادیت دیا گیا تو اس میں عمر کا تفاوت رکھا گیا، اور پھر اس بل کو بھی پاس کرنے کے لیے کتنی تگ و تاز ہوئی اور کتنے لوگوں نے انکار کیا۔ اسلام نے عورت کو جو مرتبہ دیا ہے، میں کہتا ہوں عورت تیری تو زندگی پہ زمانہ راضی نہیں تھا، تیری زندگی بچائی ہے تو آمنہ کے لال نے بچائی۔ پڑھ قرآن، پڑھ تاریخ، جب کسی کے ہاں بیٹی جنم لیتی تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا، آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ اس عورت کو زندہ درگور کر دیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو وہ شخص معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ یہ ایسی تاریخ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ حضور نے ایک جملہ کہا، آپ نے سینکڑوں بار وہ جملہ سنا، لیکن اس تناظر میں کبھی اس کو سوچنے کی کوشش کرو۔
فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں میں بھی بڑے محبت بڑے جذبات رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں۔ بیٹیاں جب گھروں سے رخصت کرتے ہیں تو باپ پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھے ہیں۔ میں نے بوڑھے باپ کو اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کر کے مزدوری کرتے دیکھا۔ میری شناسائی جو شخص ہے، میں نے کہا کہ اب بوڑھے ہو گئے چھوڑ دو، کہنے لگا ابھی میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ بوڑھا باپ کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کر رہا ہے، جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھائی تو قتل کرتا تھا، یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اس کو بیٹی اور بہن کے لیے یہ محبت کس نے دی؟ شکریہ ادا کرے آمنہ کے لال کا کہ انہوں نے یہ عزت دی بیٹی کو۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس دور میں کہا، آج میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسا محبت بڑا جملہ کہہ دیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا کلچر ہے۔ بیٹی سے پیار یہ ہماری تہذیب کا بھی حصہ ہے اور ہماری فطرت بھی ہے۔ جب فطرت سو گئی ہوئی تھی اور تہذیب خونخوار تھی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کرتا تھا، اس دور میں حضور نے فرمایا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو، تم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، محمد کی بیٹی محمد کے دل کی ٹھنڈک ہے، میرا دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے، کلمہ جہاد بھی ہے۔ اس دور میں یہ جملہ کہنا چھوٹی بات نہیں تھی جب لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے، اور اتنا بڑا جرم ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ان کے ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ بیٹیاں تو معصومیت کی عمر میں قتل کی گئی، انہیں تو پتہ ہی نہیں، ابھی ہوش نہیں سنبھالی تھی کہ گردن دبوچ دی گئی، گڑھے میں پھینک دیا گیا، اوپر سے مٹی انڈیل دی گئی۔ بیٹی باپ سے پوچھتی ہے کہ ابو میرا قصور کیا ہے، تو بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، زمانہ جاہلیت کا واقعہ سناتا ہے کہ میں سفر پہ گیا تھا، واپس پلٹا تو میری بیٹی جو ہے وہ چلنے پھرنے اور بولنے کے قابل ہو گئی تھی، اور ماں نے اس کو بے پناہ میرا پیار سکھایا تھا، اس امید پر کہ باپ سے پیار کرے گی تو باپ کے دل میں رحم آ جائے گا۔ لیکن جب میں نے اپنے آنگن اور ویڑے میں بیٹی دیکھی تو میں جل بھن گیا، اپنی بیوی کو کوسنے دینے لگا کہ اس سے تو نے سانپ کو جنم دے دیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ پھر ایک دن میں نے باہر اس بیٹی کو کسی بہانے لے گیا اور اس کے لیے گڑھا کھودا، اور جب میں گڑھا کھود رہا تھا بیٹی کو نہیں پتا تھا کیا، اور میں پسینے سے شرابور ہوا تو بیٹی اپنے دوپٹے کے کونے سے میرے ماتھے کا پسینہ صاف کرنے لگی اور کہتا ہے حضور مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب پسینے سے میں شرابور تھا اور پیاس سے ہلکان ہو جا رہا تھا اور میں لگا ہوا تھا گڑھا کھودنے میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا بیٹی باہر نہیں۔ میں نے دل میں کہا جان چھوٹی، کسی سمت بھاگ گئی، چلی گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک سمت سے میری بیٹی دوڑی آ رہی ہے، اس نے اپنے دوپٹے کا ایک کونا پانی سے بھگویا ہوا اور میرے قریب آ کے نچوڑتی ہے اپنے دوپٹے اور آنچل کے کونے کو اور کہتی ہے ابو آپ کو پیاس لگی ہوگی۔ یا رسول اللہ مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ اب آگے کچھ اس نے بیان کرنا چاہا، حضور نے فرمایا بس کرو میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں گی، ظالم باپ کٹہرے میں ہوں گے۔ اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں قتل کیوں کیا گیا؟ قتل بچیوں کو باپوں نے کیا ہے اور کٹہرے میں موجود ہے، انہیں پوچھا جائے، اسباب جرم محرکات میں پوچھے جائے تم نے کیوں قتل کیا، ان کے معصوم اور ننھے دامن پہ کیا داغ دیکھا، لیکن ان سے نہیں پوچھا جا رہا، پوچھا ان بچیوں سے جا رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ان سے کلام کیا جائے، چاہے کلام عتاب ہی کیوں نہ ہو۔ تو عورت کو تو حق ہی نہیں تھا، اسلام نے حق دیا، زندگی کا حق اسلام نے دیا، وراثت کا حق اسلام نے دیا، باپ کی وراثت میں بھی حقدار ہے، شوہر کی وراثت میں بھی عورت حقدار ہے، اس کو حق مہر کا حق اسلام نے دیا، آزادی اظہار کا حق اسلام نے دیا، نکاح میں اختیار کا حق اسلام نے دیا۔ یہ تو متاع سمجھی جاتی تھی، یہ تو مال سمجھا جاتا تھا، یہ تو کھلونا سمجھا جاتی تھی، اس کی آبرو سے کھیلا جاتا تھا۔ آپ پڑھیں تاریخ کہ عورت کے ساتھ کیا کیا سلوک نہیں ہوا ہے۔ افلاطون تو اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ از قبیل جن سے انسان نہیں ہے، وہ ہم شکل ضرور ہے، انسان کو جنم بھی دیتی ہے لیکن خود انسان نہیں ہے۔ بدھ نے کہا
کہ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو عورت سے دور ہو جاؤ، یہ بدی کا سرچشمہ ہے۔ عیسائیوں کے ہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے۔ یہ فادر اور نن کی اصطلاح آپ جو سنتے ہیں، فادر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو عورت سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، کہتا ہے تب مجھے قرب ملے گا۔ لیکن اسلام نے اس کی نفی کی قول و عمل سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر میں حضور کو وحی آیا کرتی تھی۔ یہ تو کہتے ہیں عورت بدی کا سر چشمہ ہے، وہاں وحی بستر عائشہ میں آیا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ اسلام نے اس کو حق دیا، وراثت کا حق اسلام نے دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عورت کی گواہی یاد ہی رکھیے، اللہ نے حکمت میں فرمائی گواہی یاد اس لیے کہ ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے۔ باقی عورت کی گواہی کا اعتبار دیکھنا ہو، ہر شخص اپنے باپ کو باپ مانتا ہے۔ کس کی گواہی پہ؟ صرف اپنی ماں کی گواہی پہ۔ ایک گواہی اتنی معتبر ہے کہ ہر شخص اپنے باپ کو باپ تسلیم کرتا ہے اس اکیلی گواہی پہ، اور پھر اسی گواہی پہ آگے وراثت کے حکام چلتے ہیں، وارث تبھی ہوگا اس کے مال میں۔ تو اسلام نے یہ عزت دی ہوئی ہے عورت کو کہ اس کی گواہی اتنی معتبر ہے کہ کہیں بھی ایک گواہی کسی اس اہم معاملے میں معتبر نہیں ہے سوائے عورت کے۔ تو اسلام نے عزت دی ہے، اسلام نے وقار دیا ہے، حتیٰ کہ اسلام نے سائل کو اور محروم کو بھی حق دیا ہے۔ جو تم سے مانگنے آ جائے اس کا حق یہ اسے دو، چاہے وہ گھوڑے پہ چڑھ کے ہی آئے۔ اور یہ نہیں کہا کہ تم اس پہ احسان کر رہے ہو، کہا نہیں، حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے اموال کے اندر سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے۔ ایک وہ ہیں جو مانگنے آ جاتے ہیں، ان کا بھی حق دو، اور ایک وہ ہیں کہ جو مانگتے نہیں ہیں، غربت کی چکی میں پستے ہیں لیکن اپنی سفید پوشی کے بھرم کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ کبھی ان لوگوں کو بھی دیکھا کرو، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کچھ لوگ مزاج نہیں رکھتے کہ وہ سوال کریں۔ ہمارے سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے، فرماتے ہیں کتنے دن ہو گئے بھوک سے، کھانے کو کچھ نہ ملا، مسجد نبوی کے ایک ایسے گوشے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے۔ میرا خیال تھا کوئی مجھے دیکھے گا اور چہرے سے پہچان لے گا، جب پہچان لے گا تو میرا کام بن جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا اور میرا خیال تھا کہ اس دوران ان کی نظر میرے چہرے پہ پڑے گی تو میرا کام بن جائے گا، لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی، وہ آیت بتائیے چلے گئے۔ میں نے کہا میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بیان کیا اور چل دیے۔ میں پھر وہیں بیٹھا بھوک سے پریشان تھا کہ میرا تو مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لائے تو میں نے حضور سے بھی کوئی سوال کیا، تو حضور نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے عرض کیا حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مسئلہ یہی تھا میرا، کہا جو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے حضور لے گئے، میں باہر کھڑا رہا، حضور حجرے میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز دی تو حضور کے پاس دودھ کا ایک پیالہ تھا، فرمایا ابو ہریرہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ صرف ایک کا خیال نہیں، سب کا ہی خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ دیکھ کے تو مجھے سہارا ہوا تھا، لیکن جب کہا نا سب کو بلا لاؤ تو مجھے پریشانی ہو گئی کہ دودھ کا تو ایک پیالہ ہے، تو یہ بیٹھنے والے جو ہیں وہ 70 لوگ تھے، لیکن حضور کا حکم تھا میں بلا لایا، سارے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لو اور دائیں سے شروع ہو جاؤ، الیمن فلیمن، دائیں سے چلتے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے پیالہ لیا اور ایک شخص کو دیا اور غور کرتا رہا، اس نے سیر ہو کے پیا لیکن ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ مجھے تسکین ہو گئی، اب کام بن گیا، دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، لگتا تھا اس دودھ کے پیالے کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جڑ گیا تھا۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے 70 لوگ، ان سب کو پلا دیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب کون رہ گیا؟ کہ اللہ اکبر کیسی محبت، ابو ہریرہ کون رہ گیا؟ عرض کی حضور ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں۔ فرمایا اب تم پیو۔ کہتے میں نے پیا، شراب ہو کے پیا۔ حضور فرمایا اور پیو۔ کہتے میں نے اور پیا۔ پھر حضور فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے جسم میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ پھر حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے فرمایا ساقل قوم آخرہم شربا، جو قوم کا پلانے والا ہوتا ہے وہ خود تو آخر میں پیتا ہے، اور یہ کہہ کے سارا پیالہ نوش جان کر گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر؟
جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ میرے استاد مکرم یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے یہ تو دیکھتے ہو کہ دودھ کا ایک پیالہ 70 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 70 آدمیوں کا جوتا پی رہا ہے۔ یہ پہلو بھی تو سیرت کا دیکھو نا، یہ انداز بھی تو دیکھو نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا یہ واقعہ کہتے ہیں میں سوال نہیں کرتا تھا، وہاں بیٹھ گیا۔ تو کچھ خوددار بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی سفید پوشی کے بھرم کو توڑ نہیں سکتے، ان تک بھی پہنچے تھے۔ تمہارے مال میں حق ہے، سائلوں کا بھی اور محروموں کا بھی، دونوں کی مدد کرو۔ تو اسلام نے ہمیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور اس کی طرف ہمیں بلایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا،